کوئی ملکہ پیدا کرنے کے ساتھ، کوئی صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ، جیسے قرآن میں انسان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو جو ہے علمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا ہے، اور اس طرح دیگر آیتوں میں بھی یہ لفظ انسان کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی۔ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں صلاحیت پیدا فرمائی ہے، اور انبیاء کے لیے جب یہ لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہے وحی کے ذریعے انہیں سکھانا، جس طرح یہاں پر ہے اور آگے بارہا آ جائے گا۔ وعلم اور سکھایا، وعلم اور تعلیم دی، آدم علیہ السلام کو۔ لفظ آدم کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ عبرانی لفظ ہے، عبرانی زبان کا، اور عبرانی یہ عربی کے قریب قریب کی زبان ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ عربی لفظ ہے اور عدیم سے لیا گیا ہے یا عدمتن سے لیا گیا ہے، جو کہ زمین کے ظاہری حصے کو کہا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی مٹی جو لی گئی تھی وہ زمین کے ظاہری حصے سے لی گئی تھی اور ہر جگہ سے لی گئی تھی۔ تو کالی مٹی، سفید مٹی، سرخ مٹی، ہر قسم کی مٹی اس میں موجود تھی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اثر سے آدم علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ مختلف رنگوں پر تقسیم ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ لفظ آدم ادمتن سے، حمزہ پر پیش، ادمتن سے لیا گیا ہے، جس کا معنی ہے گندمی رنگ۔ آدم علیہ السلام گندمی رنگ کے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے یہ بات۔ بہرحال زیادہ مناسب یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جو ہے وہ زمین کے چہرے سے لی گئی تھی، زمین کے اوپری حصے سے، اس وجہ سے ان کو آدم کہا جاتا ہے۔ بہرحال وعلم اور سکھایا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الاسماء نام، اسماء جمع ہے اسم کی، اور یہ لغت میں نام کو کہا جاتا ہے، اور باقی بھی اس کے جو ہے وہ مصداقات ہے، لیکن وہ عربی گرامر کے لحاظ سے اور عربی گرامر کے جو مختلف فنون ہیں اس لحاظ سے الگ الگ جو ہے اس کا مصداق ہے۔ بہرحال گرامر میں، عربی لغت میں، عربی ڈکشنری میں جو ہے اصل زبان میں اسم کا معنی ہے نام، اور یہ لفظ بسم اللہ کی وضاحت میں جو یہ بات گزر چکی ہے۔ تو اسم نام اور اس کی جمع ہے اسماء۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، تو یہ نام کون سے تھے؟ بعض نے لکھا یہ فرشتوں کے نام تھے، تمام فرشتوں کے، بعض نے کہا کہ نہیں، یہ اپنی اولاد کے نام تھے، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد قیامت تک ہونے والی سب کے نام تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے استعمال میں آنے والی چیزوں کے نام تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ جو مفسرین میں بہت بڑے درجے کے امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ لیا جائے کہ ناموں سے ہر وہ چیز مراد ہے جس کا سامنا جو ہے آدم علیہ السلام یا اس کی اولاد کو ہو سکتا ہے، جو آدم علیہ السلام یا اس کی اولاد کی زندگی میں جو چیز جو ہے سامنے آ سکتی ہے۔ اور پھر نام سکھانا کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے، کوئی نام جو ہے کسی کو بھی انگلش کے یا کسی اور زبان کے چیزوں کے نام جو ہے وہ رٹوا دیے جائے تو یہ کوئی کمال تو نہیں ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ نام سے مراد ہے نام کی جو وجہ خاصیت ہوتی ہے، مثلا آگ ہے، تو آگ کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے شعلے اور اس کی تپش لازمی آتی ہے۔ پانی کا نام جب ہم سنتے ہیں تو وہ جس استعمال کے لیے ہے وہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہے۔ اس طرح مرچی مثلا ہم نام سنتے ہیں تو اس کی کڑواہٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہے، نمک کی ترشی آتی ہے، گڑ کی جو ہے وہ مٹھاس آتی ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے ناموں کے نام، جس چیز کے نام ہیں ان کی خاصیتیں
کہ بھئی یہ آگ ہے، یہ جلانے کا کام کرتی ہے، اور یہ جو ہے گرمائش اور ہیٹ اور باقی چیزیں اس میں موجود ہے، اس طرح دیگر چیزیں۔ تو آسان الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کی جو بنیادی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سائنس سکھائی۔ کھلہا سب کے سب، یہ لفظ قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہوتی، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت پیش آنے کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری، کیونکہ تورات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ قرآن ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ حالانکہ قرآن میں ہر چیز کی تفصیل تو نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی ضروریات کی ہر تفصیل جو ہے اس میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ بھی کلھا سے مراد وہ ہے کہ جس چیز کا آدم علیہ السلام یا اس کی اولاد کو ضرورت پڑنی تھی دنیا کی زندگی میں، ہر اس چیز کی وضاحت اور اس کی خاصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی۔ ثم پھر عرضا پیش کیا، عرض جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، اور سلام کے بعد عرض یہ ہے، تو وہی عرض پیش کرنا۔ تو عرضا پیش کیا، ہم ان ناموں کو، یہ ہم لفظ جو ہے یہ عقل والی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا یہ جو بے جان چیزیں ہیں یا یہ جو جانور وغیرہ ہیں، ان چیزوں کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان چیزوں کو ان کی خاصیتوں سمیت پیش کیا گیا، تو اس وجہ سے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیا گیا جو صاحب عقل مخلوقات کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، الملائکہ فرشتے اور اعلیٰ بار بار گزر چکا ہے، علی الملائکتی فرشتوں پر، کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کی اصلیت بتاؤ، حقیقت بتاؤ۔ فقال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی خبر دو مجھے، انبئو خبر دو، اور یہ جمع کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے انبئ، آگے آ جائے گا آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ انبئ خبر دیجئے، ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جمع ہے انبئو، تم سب خبر دے دو، کیونکہ فرشتے جمع تھے، زیادہ تھے، اور نی کا معنی ہے مجھے، انبئو خبر دے دو اے فرشتو نی مجھے، انبئونی خبر دے دو مجھے، باسمائی ناموں کے بارے میں، اسماء نام، اور بی اس کا معنی یہاں ہے بارے میں۔ اس سے پہلے جو بی تھا بازیر بھی، اس کا ترجمہ ہم نے ہر جگہ کی ہے ساتھ، لیکن یہاں ترجمہ ہوگا بارے میں، کیونکہ یہ جو حروف ہے ان کی بھی کئی معنی ہوتی ہے، اور وہ وقت پر جو ہے وہ ہر معنی بتایا جائے گا۔ تو باسمائی ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی یہ چیزیں سامنے پیش کی گئی کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے ناموں کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو یہاں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف نام مراد نہیں ہے، بلکہ ان کی خاصیت ہے، کہ آگ پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ اس کی خاصیت بتائیں کہ یہ آگ کیا کرتی ہے، یہ مثال کے طور پر اس طرح چیزیں جو ہے پیش کی گئی۔ ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے آیت نمبر 23 میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کو چیلنج دیا کہ اگر تم اس بارے میں شک میں ہو تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کے لاؤ، اس قرآن جیسی، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ سچا ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کے مقابلے میں جو سچ ہوتا ہے، بلکہ یہ صادقین صدق سے نکلا ہے، اور صدق کا معنی جو ہے، صدق کا لفظ عربی میں غلطی کے مقابلے میں درستگی اس کے لیے وہ استعمال ہوتا ہے کہ ان کن تم صادقین، اگر تم درست بات کرنے والے ہو، اگر تمہاری بات یا تمہارا دعویٰ درست ہے تو پھر ان چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں بتاؤ۔ قالو انہوں نے کہا، سبحانک پاک ہے تو یا اللہ، لا نہیں ہے علم لنا ہمارے لیے، ہمارے پاس علم نہیں ہے
اور یہاں سبحانک میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تو علم میں شریک سے پاک ہے، کہ جس طرح غیب کا علم تیرے پاس ہے تو کسی اور کے پاس غیب کا علم ہو تو تیرے ساتھ شرک ہو جائے گا، تو علم کے معاملے میں اس غیب سے علم کے معاملے میں شریک سے پاک ہے، کہ جس طرح تجھے علم غیب ہے کسی اور کو نہیں ہے، ہمیں بھی نہیں ہے، لا علم نہیں ہے علم لنا ہمیں الا مگر وہ علم ہمارے پاس ہے ما جو علمتا سکھایا ہے تو نے، علم اسی وعلمہ سے نکلا ہے جو آیت کے شروع کا لفظ تھا، علم سکھایا ہے، اور تا کا معنی ہے تو نے یا اللہ، اور نا نون زبر الف نا کا معنی ہے ہمیں، یہ لفظ بھی 2-3 بار پہلے گزر چکا ہے، ما علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس تو وہی علم ہے۔ تو اس کا مقصد بھی یہ ہوا کہ فرشتوں کے پاس صرف وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سکھایا ہے۔ اب جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا وہ فرشتوں کو نہیں سکھایا تو وہ علم فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اور دوسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے اپنی عبادتیں پیش کی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریفیں کرتے ہیں، یعنی ہم تیری عبادت کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عبادتیں پیش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت میں اس کی عبادت پیش نہیں کی کہ دیکھو میرے بندہ اب عبادت پہ لگ چکا ہے، وہ کتنی عبادتیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا علم پیش کیا۔ تو انسانیت کو جو فرشتوں سے افضلیت حاصل ہے بنیادی طور پر وہ علم پر ہے، اور علم پر پھر عمل، اس طرح آدم علیہ السلام اس کا نمونہ تھی۔ الا مگر وہ علم ہے ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، انکا بے شک، انتا تو یا اللہ، العلیم علم والا ہے، علم تو تیرے پاس یہ سارے علوم کا خزانے آپ کے پاس ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ حکیم وہ ذات جس کا کوئی کام بے فائدہ بے مقصد عبث نہ ہو، بلکہ اس میں بے شمار فوائد مضمر ہو، موجود ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حقیقتاً کئی فوائد اور کئی حکمتیں موجود ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے اپنا اعتراف کر لیا کہ اللہ ہم میں جو ہے نقص ہے، ہم میں کمی ہے، اور تیرے علم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وعلم اور سکھایا آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، کلہا سب کے سب، ثم پھر عرضا پیش کیا ہم ان ناموں کو علی الملائکتی فرشتوں پر، فقالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبئونی خبر دو مجھے باسمائی ناموں کے بارے میں، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، قالو انہوں نے کہا سبحانک پاکی ہے تیرے لیے یا اللہ، لا علم نہیں ہے علم، لنا ہمیں یا ہمارے لیے، الا ما سوائے اس علم کے، ما جو علم علمتنا تو نے سکھایا ہے ہمیں، انکا بے شک انتا تو العلیم خوب جاننے والا ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت